پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی تھوڑی سی ڈراؤنی بھی ہے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے اور تاریک جنگل میں ایک جادوگر بڑھیا رہتی تھی۔ وہ خوفناک تو تھی ہی، خطرناک بھی تھی۔ وہ دنیا بھر سے الگ تھلگ اپنے جادو میں مصروف رہتی۔ اس کا گھر بھی جادوئی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے باہر دروازے پر جانوروں کے کٹے ہوئے سر لٹک رہے تھے، جن کو یہ بے دردی سے مار کر ان کا سوپ بنا کے پی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے جادو کی کتاب میں پڑھا کہ کینگروز کی ٹانگوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر یہ ان کا سوپ بنا کر پی لے تو اس کی جادوئی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا کہ کیسے وہ جنگل سے کینگروز کو پکڑے گی اور پھر ان کا سوپ بنا کے پیے گی۔ ایک دن بڑھیا اپنے لمبے جادوئی عصا کو پکڑے کالے کمرے میں پہنچی، جہاں بیٹھ کر وہ جادو کیا کرتی تھی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر کچھ جادوئی کلمات ادا کیے۔ اچانک کالا دھواں پھیلنے لگا۔ آہستہ آہستہ کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر دھواں نکلنے لگا اور دور تک پھیل گیا۔ یوں دھوئیں کا ایک جال تیار ہو گیا۔ اب جو بھی جانور اس دھوئیں کی زد میں آتا، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ جب ہر طرف کالی رات پھیل گئی تو کچھ معصوم جانور اس دھوئیں کے اندر آئے اور وہیں گر گئے۔ لیکن بڑھیا کو تلاش تھی ایک کینگرو جوڑے کی۔ کئی دن گزر گئے، جادوگرنی کے ہاتھ کوئی کینگرو نہیں آیا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے پھر سے کالا دھواں دور تک پھیلا دیا۔ آخر کار کینگروؤں کا ایک بدقسمت جوڑا جو قریب ہی کچھ کھانے کی تلاش میں آیا تھا، اسی دھوئیں کے اندر پھنس کر قید ہو گیا۔ دونوں کینگرو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب دونوں کی آنکھ کھلی تو وہ ایک گندے سے کمرے میں قید تھے۔ جوئی کینگرو نے دیکھا کہ مونی کینگرو بھی اس کے ساتھ ہی قید ہے، تو وہ اور بھی گھبرا گیا۔ اس کو خیال آیا، اب ہمارا بچہ تو جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ جوئی نے مونی کی ٹانگوں کو زور زور سے ہلایا تو وہ بے ہوش میں آ گئی اور سمجھ گئی کہ وہ کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ جوئی نے آہستہ سے کہا، یہ تو بہت خوفناک جگہ ہے۔ مونی کینگرو نے کہا، مجھے تو لگتا ہے اسی بدنام زمانہ جادوگر بڑھیا نے ہمیں پکڑ لیا ہے، جو جانوروں کو پکڑ کر ان کا سوپ بنا لیتی ہے۔ اتنے میں بڑھیا نے دروازے سے جھانکا اور کینگروز کی جانب اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورا۔ بڑھیا نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اب تم میری قید میں ہو، تمہیں میرے لیے اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی۔ کچھ دن یہاں رہو، کھاؤ پیو، موٹے تازے ہو جاؤ، پھر میں تمہارا سوپ بناؤں گی، جسے پی کر میری عمر اور طاقت بڑھ جائے گی۔ کیا تم تیار ہو؟ دونوں بہت ڈر گئے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ جادوگرنی وہاں سے چلی گئی۔ کینگرو جوئی نے مونی سے کہا، ہمت کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ مونی بہت ڈر گئی تھی۔ اسے لگا وہ اب کبھی بھی اپنے بچے سے نہیں مل پائے گی۔ جوئی نے اسے بتایا، میں نے سنا ہے یہ بڑھیا رات بھر جاگتی ہے اور دن بھر سوتی ہے، تو جب یہ صبح سو جائے گی تب ہی ہم کچھ کریں گے، اور تب تک سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کریں بھی تو کیا کریں، کیسے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلائیں۔ دونوں نے آہستہ آہستہ آواز میں کافی دیر تک بات چیت کی۔ انہیں یاد آیا کہ انسانوں کی بستی کا ایک لڑکا اکثر جنگل میں گھومتا نکلتا ہے، اور وہ جس بھی جانور سے ملتا ہے اسے پیار کرتا ہے اور کھانے کو بھی کچھ دیتا ہے۔ وہ اکثر صبح کی سیر پر ہی آتا ہے۔ اگر ہم کسی طرح اسے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو وہ یہاں آ کر ہمیں بچا لے گا۔ انہوں نے کمرے میں لگا ہوا ایک پرانا سا آئینہ لیا اور مل کر چھت پہ جانے والے دروازے کو توڑ دیا، اور چھت پر جا کر وہ سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے، جس کے بعد وہ آئینے کو سورج کی روشنی میں رکھتے اور اس کا عکس دور تک جاتا، اور اس کی چمک کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی انہیں بچانے کے لیے اس طرف آ جاتا۔ راجو ایک طاقتور لڑکا تھا۔ وہ صبح جب جنگل کی سیر کو پہنچا تو اس کا دل چاہا کہ وہ درخت پر چڑھ کر کچھ آم توڑ لے۔ وہ درخت پر بیٹھ کر ہی آم کھانے لگا۔ اچانک اسے ایک جانب سے تیز روشنی نظر آئی۔
وہ चौंक गया। उसने रोशनी के पीछे जाने का इरादा किया। वो समझ गया कि कोई मुसीबत में है। राजू ने इरादा कर लिया कि भाई जो कोई भी मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। चलते चलते वो धुएं के करीब पहुंच गया। जब उसने देखा कि ये तो जादूगरनी का घर है, तो कुछ देर के लिए तो वो खुद भी डर गया। फिर आखिर उसने हिम्मत की, आगे बढ़ा। को अंदाजा हो गया कि रोशनी किस कमरे की छत से आ रही है। राजू को ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो समझ गया कि कोई मासूम बुढ़िया ने फिर से कैद कर लिया है। उसने सोचा ये जादूगर बुढ़िया बड़ी चालाक है और इसके सामने चालाकी से ही काम लेना होगा। राजू ने जादूगर बुढ़िया को धोखा देने के लिए एक तरकीब सोची। वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहां से जोर जोर से आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर बुढ़िया घर से बाहर निकल आई। राजू ने वहीं से आवाज बदल कर कहा, अरे बुढ़िया, तुम्हें पता भी नहीं चला, आज रात तो जादू की रात है जो तुम्हें बहुत ताकत दे सकती है। बुढ़िया ने चौंक कर कहा, क्या? कौन हो तुम और कैसी ताकत? राजू ने कहा, मैं जो कोई भी हूँ तेरी भलाई चाहता हूँ। और से सुन, अगर खुले आसमान के नीचे खड़ी होकर शुमाल के जानिब रुख कर ले और 5000 बार कहे, हुक्कस पुक्कस द मुश्तरी शू, तो तुझे नाकाबिले शिकस्त ताकत मिल सकती है। बस शर्त ये है, तुझे ये सब आंखें बंद करके पढ़ना होगा। आज रात ये अमल कर ले तो कल तू दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी होगी। बुढ़िया फौरन मान गई। जैसे ही रात हुई, उसने अपनी छड़ी उठाई, शुमाल की जाने मुंह करके खड़ी हो गई और दोहराने लगी, होकस पोकस दमश्तरी शू। बुढ़िया मसरूफ हो गई तो राजू ने जल्दी से ऊपर वाले कमरे का ताला खोला। देखा तो 2 परेशान हाल कैंगरू थे। वो कैंगरुओं से बोला, चलो चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। इसके बाद वो सब तेजी से भागते भागते जंगल में दूर तक चले गए। आखिर जब थक कर रुके तो दोनों ने राजू का शुक्रिया अदा किया और कहा, राजू तुमने तो हमें बचा लिया। मोनी ने कहा, तुम वाकई बहुत बहादुर और समझदार हो। उधर बुढ़िया ने जब 5000 बार जादू की गिनती पूरी की तो वहीं जमीन पर गिर गई। वो थक कर चूर हो चुकी थी और जब कई घंटे बाद जागी तो देखा वहां दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और कैंगरू गायब थे। वो फिर से मंसूबे सोचने लगी कि इस बार कैसे कैंगरू को पकड़ेगी। इसके बाद कैंगरूज और राजू दोस्त बन गए और जंगल में राजू की कहानी मशहूर हो गई। सब जानवर जान गए कि हकीकी ताकत और बहादुरी जहानत में है।